بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک سوال یہ معلوم کیا گیا ہے کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنا کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ چیزیں پائی جائیں تو غسل ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ جس کے بغیر انسان ناپاک رہتا ہے، کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جن کے وجہ سے، جن کے کرنے سے غسل ہم پر ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ یہ سوال ہے۔ دیکھیے بھائی، ایسے 4 کام ہیں کہ اگر انسان 4 کام کر لیتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ 4 کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام کر لے، 4 باتوں میں سے کوئی بھی ایک بات پائی جائے گی تو انسان کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو انسان کی جو اندر اللہ نے توالد کے سلسلے میں جو ایک نطفہ، یعنی جس کو ہم منی بولتے ہیں، وہ رکھا ہے۔ اگر وہ انسان کے جسم سے نکل جائے، اور نکلنا بھی 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ وہ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ شہوت کے ساتھ میں نکلے، تیزی کے ساتھ میں نکلے، اچھال کے ساتھ میں نکلے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ شہوت کے ساتھ میں نہ نکلے اور بہت آہستہ بنا شہوت کے نکلے۔ اس کو منی نہیں کہتے ہیں، وہ مزی کی شکل ہوتی ہے، مزی میں غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پہلی چیز، پہلی بات جو پائی جانی چاہیے وہ منی نکلے اور وہ شہوت کے ساتھ میں، تیزی کے ساتھ میں، اچھال کے ساتھ میں نکلے۔ یہ ایک بات پائی گئی۔ دوسری بات کہ مرد اور عورت یعنی میاں بیوی آپس میں صحبت کر لیں، جماع کر لیں، تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ 2 بات پائی گئی۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو جو ماہواری یعنی ہر مہینے جو گندگی آتی ہے، اس گندگی سے جب وہ پاک ہو جاتی ہے اور وہ گندگی آنی بند ہو جاتی ہے، جس کو حیض اور نفاس کہا جاتا ہے۔ یعنی حیض ماہواری خون اور نفاس جو بچے کی ولادت کے بعد میں جس کا پیریڈ تقریباً 40 دن ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی وہ بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفاس وہ بچے کی ولادت کے بعد، اور حیض جو ہر مہینے ایک اس کی عادت کے مطابق ایک مدت ہوتی ہے عورتوں کے لیے، خاص جو ایام ہوتے ہیں عورتوں کے، تو جب وہ ان خاص ایام سے گزر جائے، پار ہو جائے، بالکل پاک ہو جائے، اب غسل کرنا کیا ہو جائے گا، اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نمبر 4 یعنی چوتھی بات یہ ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، مرد یا نوجوان لڑکے سوئے ہوئے ہیں، تو سونے کی حالت میں احتلام ہو جائے، یعنی منی شہوت کے ساتھ میں نکل جائے سوتے ہوئے، جس کو احتلام کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو احتلام کہا جاتا ہے، اور انگلش میں نائٹ فیل جس کو بولا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ 4 باتیں ہیں کہ اگر ان 4 باتوں میں سے بھی کوئی بھی ایک بات پائی جاتی ہے تو انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ کے بھی کوئی کوشچنس ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دیا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔